بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنتے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو، رنتے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو، فرماتے ہیں یہ ثانیے جعفر کی لاش کو، لپٹائے تھے کلیجے سے دلبر کی لاش کو، بھیا سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو، امداد کا یہ وقت ہے مجھ ناتوان کی، اٹھتی نہیں ہے جوتے میات جوانی کی، رنتے حسین لاتے ہیں اکبر نے جو گھر مات کا آباد کیا، اکبر نے جو گھر مات کا آباد کیا، صغرا کو دم نازا بہت یاد کیا، لاشیں پہ جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا، اکبر نے جو گھر مات کا، نعرہ صلوات، حسین جا کے چلے بعد دوپہرن کو، حسین جا کے چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکھا بے قاسن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جا رہے تھے ابا کے دامن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جا
کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر آؤ گے کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر آؤ گے اپنی موہنی صورت کب ہمیں دکھلاؤ گے سوگ ماں تیرے بیٹا پہنی کپنی کالی ہے ارے بھورے بالوں والے تو آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو کہتی تھی کر کے نالا بیٹا زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا کس نے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا تھا میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا چاکی پیچھے دکھتا ہے جاگے سے گئے رہے کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین زہرا کہتی تھی نعرہ صلوات اکبر کی جو مقتال سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتال سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین شیر مجروح کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پشار آن کے لے جا بانو چھٹ گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو چھٹ گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے
اب کوئی دم تیرا رات کے کمال مارتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان ٹچنا جگر مارتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان ٹچنا جگر مارتا ہے۔ شے کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خدار، رات آیا میرے بچے کو نہ ٹالواں ٹال، رات آیا میرے بچے کو نہ ٹالواں ٹال۔ ٹکڑے تھے گوشت بدن ہو گیا سارا، ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا، ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا، ہائے ہائے۔ پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو صدا، کہا چلا کے سکینہ نے کی ہے بھیا، دوڑ کر پیٹا گئی پھینک دی سر پر تیری ڈا، دوڑ کر پیٹا گئی پھینک دی سر پر تیری ڈا، پیٹتی زینب مشتر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، لاش اکبر کی۔ اور جس جوان بیٹے نے دیکھا ہے جنازہ باپ کا، جس جوان بیٹے نے دیکھا ہے جنازہ باپ کا، اس کے دل کو ہی پتہ ہے کیا تھا رتبہ باپ کا۔ اور اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے کوئی جب گود میں، اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے کوئی جب گود میں، ایک ستم ڈھاتا ہے دل پر یاد آنا باپ کا۔ اور بھول جائیں کس طرح سے وہ بھلا یہ سوچئے، بھول جائیں کس طرح سے وہ بھلا یہ سوچئے، کھانا اپنے ہاتھ سے اس کو کھلانا باپ کا۔ اور گفتگو کرتے ہیں ماں سے جو بلند آواز سے، گفتگو کرتے ہیں ماں سے جو بلند آواز سے، بھول جاتے ہیں وہی بس نرم لہجہ باپ کا۔ اور اپنے حصے کا نوالا دے دیا اولاد کو، اپنے حصے کا نوالا دے دیا اولاد کو، غربتوں کے دور میں بھی دل ہے دریا باپ کا۔ اور اپنے بچوں کے لیے ہی رہتا ہے بس فکر مند، اپنے بچوں کے لیے ہی رہتا ہے بس فکر مند، ہے کہاں اپنے لیے ہنسنا ہنسانا باپ کا۔ اور وقت رخصت یہ علی اکبر سے بولے شاہدی، وقت رخصت یہ علی اکبر سے بولے شاہدی، ہوتا ہے پیری میں ہی بیٹا سہارا باپ کا۔ اور خاک کے بستر سے اٹھ کے رونے لگتی ہے یتیم، خاک کے بستر سے اٹھ کے رونے لگتی ہے یتیم، یاد آتا ہے سکینہ کو جو سینہ باپ کا، یاد آتا ہے سکینہ کو۔ چار مصرے موت کے حوالے سے کہ زندگی نے لباس چھین لیے، زندگی نے لباس چھین لیے، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی نے لباس چھین لیے،
موت نے کم سے کم کفن تو دیا اور زندگی در بدر پھر آتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ زندگی در بدر پھر آتی رہی، زندگی نے لباس چھین لیے، موت نے کم سے کم کفن تو دیا اور زندگی در بدر پھر آتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمدی وآلہ۔ کہ شمار کیسے ہو کیا کیا سقی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سقی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ شمار کیسے ہو کیا کیا سقی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، خاص نظر کرتا ہوں کہ سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے۔ سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے۔ ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے۔ ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے۔ اور وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے۔ وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے۔ حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، اور کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین۔ ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے۔ عقیدتاً میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، عقیدتاً میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، مگر یہ لگتا نہیں ہے کہ میں پرایا ہوں۔ عقیدتاً میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، مگر یہ لگتا نہیں ہے کہ میں پرایا ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، یہ بات سچ ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، اسی لیے تو چند شعر پڑھنے ہیں۔ اور چار مصرع ہے کہ ایسا کردار بناؤ کہ رب یاد کرے، ایسا کردار بناؤ کہ رب یاد کرے، بعد مرنے کے اسے سارا جہاں یاد کرے، بعد مرنے کے اسے سارا جہاں یاد کرے۔ اور سر کو سجدے میں جھکا دل یہاں روداد کرے، سر کو سجدے میں جھکا دل یہاں روداد کرے، دل میں ہے در کو بسا غم تجھے آزاد کرے، دل میں ہے در کو بسا غم تجھے آزاد کرے۔ اس رات میں حضرات چار مصرع ہے، یہ باغش تیواری ایڈوکیٹ غازی پوری کا ہے مصرع کہ اچھا انسان ہے وہ جس کا ہے تن من اچھا، اچھا انسان ہے وہ جس کا ہے تن من اچھا، اور اچھے کردار سے کوئی بھی نہیں دھن
اچھا، اور وہ جو بے پردہ گھماتے ہیں مسز کو اپنی، ارے ایسے مسلم سے تو کاشی کا برہمن اچھا۔ سلام حضرات۔ ذکر عباس علی چھیڑ کر دیکھو تو ذرا، ذکر عباس علی چھیڑ کر دیکھو تو ذرا، موت و اسلام کو لیتے ہی دہل جائے گی، موت و اسلام کو لیتے ہی دہل جائے گی۔ اللہ دل پر میرے عباس علی لکھا ہے، لوح دل پر میرے عباس علی لکھا ہے، ارے جو بلا آئے گی کترا کے نکل جائے گی، جو بلا آئے گی کترا کے نکل جائے گی۔ مومن کے دل کو ملتی ہے راحت بہشت میں، مومن کے دل کو ملتی ہے راحت بہشت میں، مومن کے دل کو ملتی ہے راحت بہشت میں، ارے اشک عزا کی لگتی ہے قیمت بہشت میں، اشک عزا کی لگتی ہے قیمت بہشت میں، اور ہے زندگی جو کاٹی غم اہل بیت میں، ہے زندگی جو کاٹی غم اہل بیت میں، ہوتی ہے ان سے مل کے مسرت بہشت میں، ہوتی ہے ان سے مل کے مسرت بہشت میں۔ صلوات حضرات۔ کہ آل نبی کے عشق میں کاٹی تمام عمر، آل نبی کے عشق میں کاٹی تمام عمر، ارے کام آئی اہل بیت کی الفت بہشت میں، کام آئی اہل بیت کی الفت بہشت میں، اور پائی لحد کی آل پیمبر سے جا ملے، پائی لحد کی آل پیمبر سے جا ملے، ممتاز علی کو مل گئی راحت بہشت میں، ممتاز علی کو مل گئی راحت بہشت میں، اور آئے ہو جب لحد پہ تو پڑھو فاتحہ سبھی، آئے ہو جب لحد پہ تو پڑھو فاتحہ سبھی، ارے پہنچاؤ اس ثواب کی دولت بہشت میں۔ کہ دشمن
غم حسین کا جانے کہاں گیا، دشمن غم حسین کا جانے کہاں گیا، عاشق تھا جو حسین کا سوئے جینا گیا، ادب اور عشق عزا کے ساتھ عزادار قبر میں سینے پہ لے کے ماتم شہ کا نشان گیا، ادب سینے پہ لے کے ماتم شہ کا نشان گیا۔ ایک 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں، ایک نعرہ سلوات دیجیے۔ کہ تنہا جسے سمجھتا رہا شام کا یزید، بھائی خاص طور سے تنہا جسے سمجھتا رہا شام کا یزید، لاکھوں کروڑوں آج ہیں اس بے وطن کے ساتھ، ادب لاکھوں کروڑوں آج ہیں اس بے وطن کے ساتھ۔ اور 2 مصرے خاص طور سے کہ اتنا، بھیا ادھر سنیں ایسا بات نہ کریں، اتنا میرے حسین نے بے خوف کر دیا، ظاہر پلٹ رہے ہیں تو اپنے کفن کے ساتھ، ادب ظاہر پلٹ رہے ہیں تو اپنے کفن کے ساتھ۔ ایک نعرہ سلوات دے دیجیے۔ سرکار اجازت ہو تو ایک مطلع اور 2-4 شعر۔ مرحوم یہیں سنڈیلے ہردوئی کے رہنے والے تھے اور بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے اشعار سے بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ میرے سگے چچا زاد بھائی صحافی پترکار فرمان عباس منجل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سگے سسر تھے، لیکن بڑی نیک سیرت تھی، بہت اچھے انسان تھے۔ ایک نعرہ سلوات دیجیے۔ کہ طوفان ظلم آیا اور آ کر گزر گیا، جو کربلا میں طوفان آیا جتنی تیزی سے آیا، حسین نے اتنی ہی جلدی اس کو واپس کر دیا، پلٹا دیا۔ طوفان ظلم آیا اور آ کر گزر گیا،
شیراز یزید اسی میں بکھر گئے. ادب 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 ادب. شیرا پوری حکومت بکھر کے رہ گئی, آج نام و نشان نہیں ہے. شیراز یزید اسی میں بکھر گیا. دو مصرے مولا سلامت رکھے فرش ادا پہ بیٹھنے والوں کو. دو مصرے خاص طور سے کہ ہم نے پڑھی ہے غور سے تاریخ کربلا, ٹکرایا جو حسین سے بے موت مر. ادب 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 ادب. یا سرکار بھیا, ٹکرایا جو حسین سے بے موت مر گیا. سرکار کرتار کربلائی صاحب ماشاءاللہ مولانا ہمارے, اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے, اور کیا یہ نظامت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. خاص طور ٹکرایا جو حسین سے بے موت مر. شعر پیش کر رہا ہوں کہ نازاں بہت تھا تیر چلانے پہر ملا. بھائی سرکار خاص طور سے مصرع ثانی بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ سے. نازاں بہت تھا تیر چلانے پہر ملا, ارے اصغر جو مسکرائے تو چہرہ اتر گیا. ادب ادب ادب. اصغر جو مسکرائے تو چہرہ اتر گیا. اصغر. اور شعر پیش کر رہا ہوں. اصغر جو مسکرائے, مصرع دیا گیا تھا یہ کہ عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا, اسی پہ میں نے کچھ شعر کہا کہ فوجیں تو بھیجتا رہا خود بھاگتا رہا, فوجیں تو بھیجتا رہا خود بھاگتا رہا, ثابت ہوا یزید 72 سے ڈر گیا. ادب, یہ ثابت ہو گیا. ادب, ثابت ہوا یزید 72 سے ڈر گیا. اور کیا کیا جانیے کہ کتنے مقدر سنور گئے. مصرع ثانی خاص طور سے سرکار, کیا جانیے کہ کتنے مقدر سنور گئے. عباس نامدار کا پرچم جدھر گیا. ادب 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 ادب. عباس نامدار کا پرچم جدھر گیا. مصرع میں نے لگایا تھا عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. شاید کسی قابل ہو ماشاءاللہ سے, ذی فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید کسی قابل ہو. دیکھیے گا بھائی, دیکھیے گا
کہ سر فرمان صاحب کہ سر ہرملا کا کاٹ کے مختار جلد لا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر ہرملا کا کاٹ کے ارے مختار جلد لا. عابد کو مسکرائے زمانہ گزر. ادب 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 ادب. سر ہرملا کا کاٹ کے مختار جلد لا. عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ میں زندہ ہوں آج بھی. دنیا یہ جان لے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہ دنیا یہ جان لے کہ میں زندہ ہوں آج بھی. قرآن پڑھنے اس لیے نیزے پہ سر گیا. ادب ادب ادب. سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی حسین زندہ ہیں. دنیا یہ جان لے کہ میں زندہ ہوں آج بھی. قرآن پڑھنے اس لیے نیزے پر سر گیا. اور بس یہ دو شعر اور مقطع پیش ہے کہ اعلان فتح کرنے اسیروں کا کارواں. مصر ثانی خاص طور سے کہ اعلان فتح کرنے اسیروں کا کارواں. تاریخ میں ہے ظالموں کے خود ہی گھر گیا. تاریخ ایک نعرے سلوا دے دیجئے. اور اب اور مانگنے کی نہ طاقت رہی اسد. اب اور مانگنے کی نہ حاجت رہی اسد. دامن دل مراد سے کچھ اتنا بھر گیا. دامن دل مراد سے اعلان فتح کرنے اسیروں کا کارواں. اعلان فتح کرنے اسیروں کا کارواں. تاریخ ہے گواہ کہ ظالم کے گھر گیا. تاریخ ہے گواہ کہ ظالم کے گھر گیا. عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. حضرات ایک معروضہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ
سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ممتاز علی رضوی ابن فیاض علی رضوی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں بوسیلہ چہردہ معصومین علیہم السلام۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام وتقیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اول الدین معرفتہ۔ صلوات مل جل کر بآواز بلند ارشاد فرما دیں۔ برادران ایمان، سوگواران سید الشہداء، ایک مرد مومن، ایک عزادار کے ایصال ثواب کے سلسلے سے مجلس منعقد ہے، اور ظاہر ہے کہ وقت ایسا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد کھانا تناول فرمائیے اور بستر استراحت پہ آرام کیجیے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے کہ اس نے آج پھر ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ہمیں کشتی نجات تک پہنچا دیا۔ اور حقیقت ہے کہ یہ وقت آرام کرنے کا ہے اور آپ گھر پہ آرام فرماتے، لیکن مجلس میں جو افراد آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ افراد کے جو مصروف نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے اپنے گھر سے وہ مجلس سماعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے یہاں نہیں بلکہ بہت سی جگہوں پہ یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم لائیو دیکھ لیں گے کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے مجلس، تو ان سے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لائیو سننے کے بعد آپ کو یہ تو خبر ہوگی کہ مولوی نے یا خطیب نے کیا پڑھا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو انبیاء کے ساتھ بیٹھنے کا ہے۔ فرش عزا کی اپنی اہمیت ہے، فرش عزا کا اپنا مرتبہ ہے، فرش عزا کا اپنا مرتبہ ہے، فرش عزا کی اپنی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور کے نئے پڑھے لکھے لوگوں سے ہم اتنا زیادہ پریشان ہیں کہ کم پڑھے لکھوں کو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، زیادہ پڑھے لکھوں کو کم سمجھ میں آتی ہے۔ اور خطرہ ان سے نہیں ہے کہ جو جلدی سمجھ جاتے ہیں، خطرہ ان سے ہے، بلکہ ایک جملہ اور کنایتاً، اشارتاً اور استعارتاً کہہ دوں، اس لیے کہ ادبا، مفکرین اور کہاں کہاں سے علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو رقعے میں لکھا جاتا ہے مجلس چہلم فلاں صاحب کے 40ویں کی مجلس، تو یہ تو صرف سمجھانے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے، حالانکہ مرحوم وسیلہ ہے مجلس حسین کی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیے یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تب تک اس کی شاخیں بھی اچھی نہیں ہوں گی، اس کے پتے بھی اچھے نہیں ہوں گے، نہ اس میں پھول اچھے آئیں گے، اور جب پھول ہی اچھے نہیں ہوں گے تو پھل میٹھے کیسے ہوں گے؟ تو سب سے پہلے ہم کو اپنی بنیاد کو درست کرنا ہے۔ جب موضوع صحیح ہو جاتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی صحیح نکلتا ہے، جب موضوع غلط ہو جائے تو وہاں پہ حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور رزلٹ بھی غلط نکالا جاتا ہے۔ تو اگر آپ صرف مخصوص کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کے 40ویں کی مجلس ہے
تو لوگ ذاتی اختلافات کی بنیاد پر مجلس میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وسیلہ مرحوم ہے لیکن مجلس حسین کی ہے، تو ہر وہ انسان اور اس انسان کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر مجلس تک لے آئے گا کہ جس کے دل میں عشق اہل بیت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ تو رہی پہلی بات۔ دوسری بات، میں ابھی اپنے موضوع پہ نہیں آیا ہوں، یہ چونکہ ضمناً باتیں آ گئی ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے برادر جلیل محترم اسد نصیر آبادی صاحب نے بہت ہی اچھے اشعار سنائے۔ آپ نے سبحان اللہ کا واہ واہ آپ نے کہا اور اس کے بعد آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن نہیں، جیسے شاعر شعر پڑھتا ہے تو ہر شعر پہ تعقل، تدبر و تفکر لازمی ہے۔ یعنی ہر شعر پر آپ واہ واہ نہیں کہہ سکتے، ہر شعر پر سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یعنی ہمارے اسد صاحب کسی شخصیت کا ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ذکر اہل بیت کر رہے تھے، تو دل میں محبت تھی تو آپ نے سبحان اللہ کہا۔ ویسے ہی میں ابتدائے کلام میں یہ گزارش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ قرطاس کربلائی کی بات پر بھروسہ مت کیجئے گا، بات اگر روایت امام اور حدیث امام کی روشنی میں ثابت ہو جائے تب آپ پر لازم ہے کہ اس بات کو قبول کیجئے گا۔ اس لیے کہ آج ہماری قوم اگر صرف اور صرف امام کی کچھ حدیثوں پر عمل کر لے تو میں 100% کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن 80% کا میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے قوم کے حالات سدھر جائیں اور قوم میں جو خلفشار اور افراط و تفریط کا ماحول ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے ایک حدیث ہے ہماری قوم نے جسے بہت پشت پہ ڈال دیا ہے، جو 1400 سال پہلے فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی امام المتقین امام المباہدین، یعنی مولائے کائنات نے جو پیمانہ دیا تھا وہ پیمانہ اگر آج ہماری قوم وہ پیمانہ لے کر چلے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ دیکھیں میں نے جملہ بڑا کہہ دیا کہ شاید زائل سماعت ہو گیا۔ حالات حاضرہ کا آئینہ سامنے رکھیے اور ضمناً یہ بات سنیے، یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں اس کیمرے کے ذریعے سے 7 سمندر پار تک میری بات پہنچ جائے اور میری بات کا پھیلاؤ کیا جائے، اس لیے کہ میرے یہ خطابت کے اوقات میں سے بڑے قیمتی اوقات ہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہماری قوم اسی پیش و پس میں ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، کیونکہ دونوں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، شیروانی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے۔ نہیں، آپ پہنچ ہی نہیں رہے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میں بہت ببانگ دہل بات کرنے والوں میں سے ہوں، اس لیے کہ آپ سے بھی کہتا ہوں جب ڈر خدا کا ہوگا تو دنیا کے حکمران سے نہیں ڈریے گا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ جب دلوں کے اندر خوف خدا کو بٹھا لیجئے گا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے حکمرانوں کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جو سب سے بڑا پالن ہار ہے، کہ جو ہمارا پالنے والا ہے، جو پروردگار ہے، جو بغیر کنجی اور بغیر چابی کے، بڑی بات کہہ رہا ہوں، جب یوسف کے لیے 7 تالے کھول سکتا ہے، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، تو آپ بھی تو اسی کے بندے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عہدہ نبوت پر فائز تھے، وہ ایک نبی تھے، لیکن ان کے لیے 7 دروازے پروردگار نے کھولے۔ تو آپ اگر اپنے خدا پر بھروسہ کر لیں تو اللہ آپ کے لیے بھی کئی دروازے کھول دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس دل میں خدا ہو وہاں بت نہ پائے جائیں۔ میرا جملہ بڑا معنی خیز تھا، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ جس دل میں خدا ہو وہاں پہ بت نہ پائے جائیں۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ کوئی خطابت کی چال اور لفظوں کے جال والا جملہ نہیں ہے، یہ مبنی بر حقیقت بات میں نے کہی ہے اور بڑی معنویت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ جس دل میں خدا ہو تو پرستش خدا کی ہو، اس بت کی نہ ہو کہ جو دل میں ہے۔ ابھی میرا مجمع نہیں پہنچا، میں پھر اشارہ کر رہا ہوں، بت کو دل میں رکھ لیجئے یا خدا کو رکھ لیجئے، یا دل والے بت کی پرستش کر لیجئے یا اللہ کی پرستش کر لیجئے۔ اب بھی نہیں پہنچے؟ ارے میرے سرکار، شخصیت پرستی اور بت پرستی ایک ہی ہے۔ آج کہ میری بات واضح ہو جائے، جب تک ہمارے اندر سے شخصیت پرستی کا زہر نہیں نکلے گا، یہ یاد رکھیے گا، تب تک ہم اپنے ٹارگٹ، ایم، مقصد اور منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔
امام عالی مقام نے، مولائے کائنات نے جو پیمانہ اور تھرمامیٹر، جو میزان، جو ترازو 1400 سال پہلے دیا تھا، اگر آج ہماری قوم اس پر عمل کر لے تو میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ 80% ہمارے قوم کے حالات سدھر جائیں گے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، حدیث کی وضاحت بعد میں کروں گا، پہلے عقلی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر اس پر بھی عمل ہو جائے جو کہنے جا رہا ہوں تو کم سے کم 70% قوم کے حالات سدھر جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا آدمی بس اپنے ڈپارٹمنٹ میں بولے۔ نہیں، میرا جملہ بڑا معنی خیز تھا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، صاحبان لیاقت و استعداد، فصیح اللسان، بلغ الکلام، اہلیان زبان تشریف فرما ہے۔ میں کنایتاً اشارتاً اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر یا 40 منٹ کے اندر ہماری زندگی سنور بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو اب اس کے اندر ذمہ داری ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے کہ کس طریقے سے ایبزارب کرتے ہیں، کس طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بس 70% ہماری قوم کے حالات اس وقت سدھر جائیں گے جب اس پر عمل ہو جائے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا آدمی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بولے، دوسرے کے ڈپارٹمنٹ میں دخل اندازی نہ دے۔ تو ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو شاید اس جملے کے کنائے کو نہیں سمجھ پائے، میں ان کے لیے 2 جملوں میں وضاحت کر دوں۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو میڈیسن دیں، آپریٹ کریں، کسی وکیل کے کیس میں دخل اندازی نہ دیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ میرے سرکار، جو آج ہمارے یہاں کا المیہ ہے، جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں تو کچھ جانتے نہیں ہیں لیکن دوسرے ڈپارٹمنٹ کا گیان زیادہ رکھتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، اگر بات پہنچ گئی تو شاید کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اب اس سے اچھا جملہ حالات حاضرہ کا کیا ہوگا اسد بھائی؟ جس کو پولیٹکس کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ سب سے زیادہ گیان دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر توجہ فرمانے۔ دیکھیے، یہ فطری بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں، چلے جائیے، یہاں پہ ہوٹل ہوں گے، چائے کی دکانیں ہوں گی، جن کو سیاست کی سین کا شوشہ نہیں معلوم ہے وہ سیاست پہ 3 گھنٹے بولتے ہیں اور گیان کا دریا نہیں سمندر انڈیل دیتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ اگر اب کی کوئی پردھان منتری بنے گا تو یہ چچا ہی بنیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ اتنا زیادہ گیان تو نہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے، نہ پردھان منتری کے پاس ہوتا ہے، نہ کسی ادھیش کے پاس ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو جس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اس کو اس ڈپارٹمنٹ کا گیان ہونا چاہیے۔ تو ہماری قوم کے اختلافات 70% ختم ہو جائیں گے جب انسان اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کے جھانکنا شروع کر دے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا ڈپارٹمنٹ کیا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس مجلس میں آیا ہوگا، خدا کے واسطے ہائی ٹیک زمانہ ہے، افہام و تفہیم کی منزل ہے، لوگ ٹویٹر سے، ہائی ٹیک زمانے میں یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اپنے کام کی گفتگو کیجئے، خدا کے واسطے شریعت کا گیم نہ کھیلیے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی جو میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز۔ آپ نے نہیں محسوس کیا؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرات، میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ کسی کا مقولہ نہیں ہے، یہ کسی کا محاورہ نہیں ہے کہ کسی نے جذبات میں کہہ دیا ہو، یہ معصوم کی حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سے مومنوں کے دلوں کا میل دھل جاتا ہے۔ صاحب، آج کے اس بگڑے ہوئے دور میں اس سدھری ہوئی تجویز کو گرا لگا لیجئے گا، ورنہ بگڑے ہوئے دور میں سدھری ہوئی باتیں کم آتی ہیں۔ ہاں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی اور ذکر اہل بیت نہ ہوتا تو باہر مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کر اندھے ہو جانے کا خطرہ ہے۔
یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ذکر الہی نے ہمارے قلوب پاک کر دیے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ہمارے دلوں کو صاف کر دیا ہے۔ صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا دامن ہی خالی پاک ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کا کرتا ہی خالی پاک ہو۔ لاکھ کرتا صاف کر لیجئے، پاک کر لیجئے، میل کو دھو لیجئے اور اچھے سے اچھا صابن لگا لیجئے، جب دل کی گندگی رہے گی تب تک قوم میں اختلاف ہوتا رہے گا۔ ابھی تک میں نے حدیث کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ ضمناً بہت باتیں ہیں، جس میں سے ایک آخری بات، پہلی بات تو یہ کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا آدمی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بولے خدا کے واسطے جو کام علماء کا ہے علماء کو کرنے دیں، جو کام شاعر کا ہے وہ شاعر کو کرنے دیں، جو کام پریس رپورٹر کا ہے، رائٹر کا ہے، وہ اس کو کرنے دیں، جو کام وکیل کا ہے وہ وکیل کرے، جو کام ایک ذاکر کا ہے وہ ذاکر کرے۔ جب سب اپنی اپنی حدوں کو پہچان لیں گے تو لوگ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ جی کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا ہر ڈپارٹمنٹ میں۔ اب آپ اس کو مشورہ دینے لگیے، اب آپ کہیے آپ جانتے کچھ نہیں ہیں، شاعری کی شین سے واقف نہیں ہیں، اور اسد نصیر آبادی صاحب سے کہہ دیے صاحب آپ کی یہاں تلمیح غلط تھی، یہاں پہ تمثیل غلط تھی، یہاں پہ استعارہ غلط تھا، یہاں پہ لفظوں کی بندش غلط تھی۔ تو صاحب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے نوجوان، تنقید برائے تحقیق ہوتی ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تنقید برائے تحقیق ہوتی ہے اور تنقیص برائے تذلیل ہوتی ہے۔ ان دونوں لفظوں کو سمجھ لیجئے، تنقیص یہ لفظ بنا ہے نقص سے، نقص یعنی برائی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گھر سے نکلتے ہی ہیں قینچی لے کر، نہیں سمجھے آپ جہاں تک میں لے جا رہا ہوں، میں صرف کنایے پر بات کر رہا ہوں، کلی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نتیجہ آپ خود نکال، گھر سے نکلتے ہی ہیں، ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو رات میں ہی قینچی پر دھار لگا لیں تاکہ صبح میں اگر کوئی مولوی، شاعر، خطیب، کوئی فلسفی، کوئی لیکچرار آنے والا ہو تو بس وہ اس لیے آتے ہیں قینچی چلے ادھر سے چھانٹے ادھر نکالے۔ خدا کی قسم معصوم کی حدیث ہے کہ مکھی کی طرح نہ بنو، کیونکہ مکھی کی خاصیت ہے وہ زخم کو ڈھونڈ کر بیٹھتی ہے۔ یہ معصوم نے فرمایا مکھی کی خاصیت ہے کہ وہ زخم پر بیٹھتی ہے۔ تو تنقید کیجئے لیکن تنقیص نہ کیجئے۔ ایک صاحب آ جائیں وہاں دروازے پہ کھڑے اور کہیں کرتاز بھائی آپ کو مجلس پڑھنے نہیں آتی، آپ کو شاعری نہیں آتی، تو صاحب میں یہ کہوں گا کہ میں اترتا ہوں؟ نہیں، کلیجے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، کلیجہ 10 گز کا ہو، تب تو تنقید کا قلم اٹھائیے اور 2 گرام کی زبان کو 32 دانتوں کے پہرے سے آزاد کیجئے، ورنہ چپ چاپ اخلاق کا پردہ ڈالے رہیے تاکہ آپ کی جہالت بھی چھپی رہے۔ کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا تو میں کہہ گیا، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، چپ چاپ بیٹھے رہیے، اور جہاں پر بڑے بولتے ہیں، جہاں ایک عالم بولتا ہے تو وہاں تہذیب یہ ہے اور عقل مندی یہ ہے، عقل مندوں کی متانت کی پہچان یہ ہے کہ وہ چپ رہتے ہیں اور عالم کے علم سے مستفیض بھی ہوتے ہیں اور استفادہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو تنقیص کا ہیضہ ہے۔ ہاں، یہ ہیضہ ایک بیماری ہے صاحب، آپ سے بہتر کون جانے گا، میں بھی گاؤں کا ہوں، شہر میں بعد میں جا کے بسا ہوں لیکن گاؤں کی زبان جانتا ہوں، اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ تنقیص کی لوگوں کو بیماری ہے کہ آپ کا یہ چیز، آپ کی یہ چیز غلط تھی، یہ چیز غلط تھی۔ ایک مصور تھا، آرٹسٹ، اس نے ایک تصویر بنائی، اسی سے سمجھ جائیے گا، ایک تصویر آج کے حالات قوم کے، جس کو دیکھیے جس پہ چاہتا ہے ٹپڑی کر کے نکل جاتا ہے، چاہے اپنے اندر کچھ نہ پایا جائے۔ ایک آرٹسٹ نے تصویر بنائی، مصور میں تصویر بنائی شیر کی، اور نیچے لکھ دیا اس میں جو کمی ہو اس پر مارک لگاتے ہیں۔ صبح لگائی تھی، شام میں صرف نشان بچا، شیر ختم ہو گیا۔ نہیں، کاش کہ میرا مجمع پہنچ جائے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ صبح میں شیر کی تصویر لگائی تھی، لیکن جب شام کو دیکھا تو صرف لوگوں کے قلم کے نشان تھے لیکن شیر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، یہی صحیح، عقل مند تھا، متانت تھی، لیاقت تھی،
علم تھا تو اس نے اس تصویر کو پھر بنایا، لیکن نیچے کی لائن میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا. کل لکھا تھا کہ اس میں جو غلطی اور خامی ہو اس پہ ٹک لگا دیں. آج اس نے لکھ دیا اس تصویر میں جو کمی ہو اسے ٹھیک کر دیں. صاحب صبح سے لے کر شام تک لوگ آئے، دیکھ کر چلے گئے، کسی میں طاقت نہیں تھی. بھائی اسد بھائی بڑا پیغام ہے، کسی میں طاقت نہیں تھی کہ اس کمی کو ٹھیک کر دے. ارے جب علم ہوتا، جب طاقت ہوتی تب تو نشان لگاتے. یہ مثال اس لیے دی ہے، آج ہمارے یہاں بھی قوم کے بڑے بڑوں کے یہی بڑے حالات ہیں کہ ٹپڑی کرنا جانتے ہیں، کبھی کسی بیوہ کی خبر لینا نہیں جانتے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کبھی کسی یتیم کے گھر گئے، کسی یتیم کے گھر گئے ہوں. آپ کے سنڈیلے میں کتنے گھر ہیں؟ یا نصیر آباد سے لوگ آئے، دارالاشتہاد سے ماشاءاللہ تعلق رکھنے والے. تو اس وقت میں اجتہاد نہیں استنباط کر رہا ہوں. تو اب سنیے صاحب، ماشاءاللہ یہاں سے لے کر میں بجنور تک کی سماعتوں کو دیکھ رہا ہوں. یعنی خطیب اعظم غلام عسکری صاحب مرحوم، چلیے نام آ گیا ہے تو ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں تبرکن تاکہ ایصال ثواب ہو جائے کہ غلام عسکری صاحب کے جتنے کمالات ہیں ان پر بات بعد میں ہوگی. بھائی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، کاش کی قیمت مل جائے. اس پر بات بعد میں ہوگی، لیکن پہلا کمال خطیب اعظم کا یہ ہے کہ مرحوم نے نہ جانے کتنے علاقوں میں جہالت پہنچنے سے پہلے علم پہنچا دیا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. اور یاد رکھیے گا، آپ کے علاقے سے جہالت ختم ہو، ابو جہل نہ پیدا ہو. صاحب اس پہ تو پورا اشرا ہو سکتا ہے، جہالت ختم ہو لیکن ابو جہل نہ پیدا ہو. اس پر میں بعد میں کروں گا. پہلے ایک بات کی وضاحت ہو جائے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے گھر ہیں آپ کے سنڈیلے میں؟ زیادہ سے زیادہ 200. میں نے بہت بتا دیا 200 ہیں. اب آپ بتائیے، بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر لیا جائے، وہ ٹھیک کر لیا جائے، اور اس کو درست کرا دو اور اس کو ٹھیک کرا دو، کتنے ہیں کہ جو گھر میں جا کر یہ دیکھتے ہیں 40 گھر کی حد ہے نا پڑوس کی ہے. ہمارے یہاں صلہ رحمی تو ختم ہوتی جا رہی ہے. معصوم نے کثرت سے، شدت سے معصوم نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ صلہ رحمی کو ختم نہ کرنا، قطع رحمی کی طرف قطعی نہ جانا، کیونکہ صلہ رحمی زندگی میں اضافہ کرتی ہے. یعنی لوگوں سے ملتے جلتے رہنا، رشتہ داروں کو کبھی فراموش نہ کرنا. یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار، میں کیسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ میرا خون جگر ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہاں تک موجود ہے، معصوم نے فرمایا اگر کوئی رشتہ دار آپ کا آپ سے مخالف ہو جائے، دور بھاگے، تو تم کوشش کرو کہ پہلے سلام تم کرو. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. معاملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے یہ بات کہی ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ اصول بنتے تو ہیں، کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، اصول بنتے تو ہیں، لیکن اگر کہیں جا کر ہمارے ہی اوپر چپک جائیں، نہیں پہنچے، میں نے تو آسان زبان میں کہا نا، ہمارے ہی خلاف چلے جائیں، تو فوراً جو بڑے بڑے ہیں جو اصول بناتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ ایسے ہونی چاہیے. نہیں، سیرت معصوم یہ ہے ہی نہیں. یہاں تک میں اس لیے لایا ہوں کہ اپنے معاشرے میں عدالت کو پیدا کیجئے. عدالت جب تک نہیں ہوگی تب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور آپ کے چینل کا کیا نام ہے بھائی؟ جی AIR، اس کا فل فارم؟ اچھا، عباس رضا رضوی صاحب کا چینل ہے AIR. اور AIR کے طفیل، چلیے مائک یہ لگا ہوا ہے تو میری بات بہت دور تک جائے گی. میں عدل پسند حکومتوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو حکومت چلانی ہے تو پہلے علی کی چند دن کی حکومت کا مطالعہ کریں. دیکھیں میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. پوری دنیا تک میں یہ پیغام، جہاں جہاں بھی حکومت قائم ہو رہی ہے میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن شرط ہے کہ عدل پسند ہو. ہاں، ظلم و جور کا پجاری نہ ہو. اگر ظلم و جور کا پجاری ہے تو
تو پھر اس کی حکومت کا مطالعہ کرے کہ جو علی کے مقابلے پر آیا. نہیں پہنچے آپ جہاں تک میں پہنچا رہا ہوں. ہاں دونوں چیزیں وہاں پر موجود ہیں, لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ عدل کا نفاذ کرے, عدل کا احیا کرے, انصاف کرے, تو پھر علی کی چند دن کی حکومت کا مطالعہ کرو, انشاءاللہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا. اس لیے کہ علی نے جب عدالت کا نفاذ کیا اور عدالت کا قانون اپنی حکومت میں نافذ کیا تو یہ نہیں دیکھا. مثال کے طور پہ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے کہ حنفی ہے, یہ مالکی ہے کہ شافعی ہے, یہ شیعہ ہے کہ مسلم ہے کہ یہ غیر مسلم ہے, عیسائی ہے, جین ہے, یہودی ہے. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے کہ جسے ہم پہلا امام مانتے ہیں, جائیے ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کیجئے. میرے علی نے جب اپنی حکومت قائم کی, حالانکہ حکومت کی لالچ امام کو نہیں ہوتی, اور اس کی دلیل میں یوں دے دوں تاکہ سناٹا ٹوٹ جائے اور پیغام بہت دور تک پہنچے. یہ تو امت کی بھلائی کے لیے خلافت کی مسند پر علی بیٹھ گئے. کاش کہ میری بات بہت دور تک جانی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں. صرف امت کی بھلائی کے لیے علی خلافت کی مسند پر بیٹھ گئے, ورنہ علی نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی کہ ٹھیک ہے تم مجھے نہیں مانتے ہو حاکم, تم اپنی حکومت کو قائم کرو, لیکن یہ یاد رکھنا خلافت کی لالچ کا نہ کبھی علی کو تھی, نہ ہے, نہ رہے گی. کیونکہ علی نے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, شاید ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب کا ہے, تو ہمارے اساتذہ نے کہا ہے اگر بات کی وضاحت اچھی ہو رہی ہو تو ایک شعر پڑھنے کی اجازت ہے, تو میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر نایاب بلیابی نے یہ شعر کہا تھا کہ دنیا کو 3 بار علی نے دیا طلاق, یہ اور بات ہے کہ خلافت کی شکل میں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دنیا کو 3 بار علی نے دیا طلاق, یہ اور بات ہے کہ خلافت کی شکل میں. اچھا, یہ بات میں اس کیمرے کے ذریعے پہنچا رہا ہوں کہ علی کی عدالت کو جا کے پڑھیے. ہماری قوم کے 80 نہیں, اگر ٹھیک سے پڑھ لیا تو 100% حالات ہمارے پورے ملک کے سدھر سکتے ہیں, اور ہر ملک کے سدھر سکتے ہیں اگر علی کی حکومت کا جائزہ لے لیا گیا. خدا کی قسم علی کی نظر میں بتاؤں کہ حکومت کی حیثیت کیا تھی. ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کیجئے. جو آج لوگ کرسی کے لیے اپنے باپ کا قتل کر دیتے ہیں, صاحب بڑا تلخ جملہ تھا, اپنے بھائی کو بیچ دیتے ہیں, اپنے بھائی کا قتل کر دیتے ہیں, سودا کر دیتے ہیں, لوگوں کو ممبئی کی زبان میں سپاری دے دیتے ہیں کہ فلاں جب وہاں سے گزرے تو اسے قتل کر دینا. اگر تم نے واقعی علی کی عدالت کو پڑھا ہوتا تو تمہیں یقیناً حکومت بھی ملتی اور باپ بھی زندہ ہوتا. کاش کہ میری بات واضح, اگر تم نے علی کو پڑھا ہوتا تو تمہیں باپ بھی مل جاتا اور تمہاری حکومت بھی صحیح سے چلتی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تم حکومت کی لالچ میں اتنے آگے نکل گئے تو تم نے اپنی رشتہ داری کو بھی قتل کر دیا. لیکن مولا کا فقرہ سنیے, مولا کائنات کا فقرہ. میں ابھی پڑھ رہا تھا روم میں بیٹھ کر, میرے پاس حوالہ جیب میں رکھا ہوا ہے, تو آج کل تو دنیا جیب میں ہوتی ہے نا, تو کئی کتابیں ہیں میں حوالہ دے سکتا ہوں, ریفرنسز کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. مولا کا جملہ ہے, مولا کہتے ہیں کیا, کچھ لوگ سامنے تھے تو مولا نے ان کے جواب میں کہا کیا تم یہ مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ظلم کا سہارا لوں؟ ارے اللہ اکبر. مولا کا جملہ سنیے, مولا کا یہ فقرہ ایک لکیر کھینچ گیا کہ علی کامیابی کے لیے ظلم نہیں کر سکتا. یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں, کامیاب ہو جائیں, چاہے برائی اور اچھائی دونوں کے ساتھ آگے بڑھیں, لیکن علی اس کے قائل نہیں ہے. علی کی عدالت جانتے ہیں کیا ہے؟ علی کی عدالت یہ ہے, کیا دنیا پہچانے گی. علی کی عدالت تو یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر شراب گر جائے اور اس شراب کی جگہ پر گھاس اگائے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے تو علی اس گھوڑے کی سواری نہیں کرتا.
अल्लाह अकबर, काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आगे चलिए, मैं अदालत पर बात कर रहा हूं ना, मौला कायनात की बात आ गई है। तुम्हें हुकूमत ही चलाना है ना, तो अली की हुकूमत की स्टडी करो, ज्यादा दिन की मुद्दत नहीं है। अगर कम से कम 50 साल अली ने हुकूमत की होती ज़ाहिरी, तो पता नहीं हमें क्या क्या मिल जाता। लेकिन चंद दिन की हुकूमत में वो दे दिया कि जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। और सुनिए, इनके सहाबी थे अली के, मौलाए कायनात के, हल्लाले मुश्किलात के मासूम का नाम आया है, सलवात लाजिम और वाजिब है। तवज्जो फरमाने, मौलाए कायनात के हुकूमत की हैसियत देखिए अली की नजर में क्या है। अबुल अस्वद दोइली के जिन्होंने एराब लगाए हैं, एराब गुजारी की है, अरे कुरान मजीद एराब गुजारी की है। अबुल अस्वद दोइली ये कौन है? ये है मौलाए कायनात के सहाबी। जनाबे अबुल अस्वद दोइली को अल्लाह मौलाए कायनात ने काजी बनाया। काजी तो समझ गए सब, कजावत करने वाला। असद भाई, कयामत का आदिल था मेरे मौला का। अगर इसी पर अमल कर लिया जाए बिला तफरीक मजहब मिल्लत, मैं अभी दलील दूंगा कि गैरों ने अली को पढ़ के ऐसा लोहा माना कि लोग कहते हैं कि कोई अली की मिसाल नहीं ला सकता। नहीं, आपने अली की तारीफ की तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आप तो हैं ही अपने मौला के। बाई बर्थ आप शिया हैं, मौला के चाहने वाले हैं, आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, आप मुसलमान हैं। लेकिन वो इंसान के जो अली को पहला इमाम ही ना मानता हो, लेकिन अगर वो अली को पढ़े और ये लिखे कि अली की मिसाल कायनात में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसने मोहब्बत में नहीं लिखा है। साहब बड़ी बात मैंने कही है, मौला आपको आबाद है कि उसने मोहब्बत में नहीं लिखा है। तो फिर क्यों लिखा है? कि उसने अली के कमाल को पढ़ा, हाँ, और दुनिया के जवाल को देखा, उसके बाद उसने लिखा तो कोई अली की कीमत और अली की मिसाल नहीं ला सकता। अबुल अस्वद दोइली, मंजुल भाई सुनिए, कजावत सुनिए मेरे मौला की। अबुल अस्वद दोइली मौला के सहाबी हैं, एक जगह काजी बनाया, कुछ ही दिन के बाद कजावत से माजूल कर दिया, अली ने हटा दिया। तो अबुल अस्वद दोइली आए, करोड़ों करोड़ों नस्लें कुर्बान मेरे मौला की अदालत पर, हाथों को जोड़ा और कहा मौला, ना मैंने अपनी कजावत में किसी का हक मारा, सुनिए अदालत किसे कहते हैं, ना किसी के साथ बेइंसाफी की, ना मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया। तो मेरे मौला सिर्फ इतना बताइए कि आखिर मुझे कजावत से माजूल क्यों किया। सुनिए अली किसे कहते हैं, अपना पराया नहीं देखा, अपने उसूल को देखा। ये नहीं देखा कि अपना है तो इसे माफ कर दिया जाए। आजकल जो होता है, आजकल यही हो रहा है कि अगर हमारा अपना है तो चुपचाप पीछे करके उसे आगे निकाल दिया जाए, और अगर कोई गरीब है तो उसको ऐसी सजा दी जाए कि उसकी नस्लें याद रखें। लेकिन अच्छा, बहुत पहले किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। हाँ साहब, ये बड़ी मानवीयत है इस शेर में। हाँ, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। यहां अमीरी से मुराद खाली दौलत नहीं है, नहीं, यहां पर अंधभक्ति भी है। नहीं पहुंचे आप? अंधी 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 मोहब्बत, यानी किसी को हम मान रहे हैं तो जो ये कह देंगे वही सही है, और अगर कोई चीज इन्होंने गलत कर दी तो ये सही रहेंगे, लेकिन अगर किसी गरीब ने कुछ गलत कर दिया तो वो गलत। लेकिन सुनो अली किसे कहते हैं? सहाबी हैं अबुल अस्वद दोइली, पहलू में बैठते हैं। अली ने माजूल कर दिया कजावत से, हालांकि ना हक मारा अबुल अस्वद ने, ना किसी पर जुल्म किया, सिर्फ हाथों को जोड़कर पूछा कि क्यों मौला मुझे हटाया। तो जानते हैं मुद्दई किसे कहते हैं? मुद्दई किसे कहते हैं? हम आप तो जानते होंगे माशाल्लाह। मुद्दई कहते हैं दावा करने वाले को, हैं, और मुद्दा इलैह कहते हैं कि जिस पर दावा किया जाए। भाई अदालत में दो लोग होते हैं ना, एक वो जो दावा कर रहा हो उसको कहते हैं मुद्दाई, और जिस पर दावा किया जा रहा हो उसको कहते हैं मुद्दा इलैह।
تو اب مدعی سمجھ گئے. جیسے ہی ابو الاسود نے پوچھا کہ مجھے مولا کیوں ہٹایا, کیا عدالت کا جملہ ہے, علی نے کہا نہ تم نے حق مارا, نہ تم نے بے انصافی کی, نہ تم نے ظلم کیا, بس تمہاری عدالت میں بال برابر کا فرق تھا. کہ مولا وہ کیا, کہ تمہاری آواز مدعی کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی. ارے صاحب آپ نے تو بہت آرام سے سنا, مولا آپ کو آباد رکھے, یہ ہے میرا مولا. مولا نے فرمایا صرف آواز تمہاری مدعی کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی تو میں نے قضاوت سے ہٹا دیا, کیونکہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں سامنے والا بولے, ہاں مدعی بولے, تو قاضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تکبرانہ انداز سے ڈانٹ کے اور پھٹکار کے بات کرو. علی نے عدالت سکھائی کہ جب سامنے سے کوئی آئے مجرم ہی کیوں نہ ہو. جانتے ہیں عدالت کہاں تک ہے؟ چوتھے امام کا فقرہ ہے. اب اس سے بڑی بات کہہ کے میں آپ کو بلوا نہیں سکتا, بڑی بات میں کیمرے کے ذریعے پہنچا رہا ہوں. یہی بات چوتھے علی میں بھی چوتھے امام نے فرمایا. چوتھے امام مولا سجاد کہتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل, بڑی بات ہے, میرے بابا کا قاتل امانت کے طور پر اپنی وہی تلوار اور وہی چھری کہ جس سے اس نے قتل کیا تھا میرے بابا کا, امانت کے طور پر سجاد کے پاس رکھوا دے تو میں وہ تلوار امانت کی وجہ سے اسی طرح واپس کروں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ارے صاحب میں امانت داری بتا رہا ہوں, ایک صلوات اور پڑھیے بابا جان. امانت داری اور عدالت یہ بہت ضروری ہے, اور حکومت کی لالچ نہ کبھی علی کو تھی, نہ ہے, نہ رہے گی. آج لوگ حکومت کی لالچ میں, کرسی کی لالچ میں پورا گھر گرائے دے رہے ہیں. اب آپ نے تو غور ہی نہیں فرمایا. ہاں کرسی مانا خیر جملہ تھا, کرسی کی لالچ میں لوگ اپنا گھر گرائے دے رہے ہیں. لیکن علی کی کچھ دن کی حکومت کی اسٹڈی کر لو تو تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا, اور جو تم چاہتے ہو تمہارا ٹارگٹ بھی پورا ہوگا, اور کسی پہ ظلم بھی نہیں ہوگا. صرف امت کی بھلائی کے لیے علی مسند خلافت پر بیٹھے, ورنہ جانتے ہیں کہ کیا قیمت تھی. علی نے خود بتائی. ابو الاسود دوئلی جیسے ہی گھر میں آئے تو علی اپنی نالین ٹانک رہے تھے. ہائے کانچ کا جملہ پہنچا ہے. ارے اپنی نالین, پھٹی ہوئی نالین وہ علی ٹانک رہے تھے اپنے ہاتھ سے. ابو الاسود دوئلی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اے ابو الاسود, جانتے ہو اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ تو اسود دوئلی نے کہا مولا اب تو یہ پھٹ گیا ہے, بوسیدہ ہو گیا ہے, اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا بس حکومت کی قیمت اس سے بھی کم ہے علی کی نظر میں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. سلام علی کی نظر میں حکومت کی جو قیمت ہے وہ اس پھٹی ہوئی نالین سے بھی کم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جس کا بابا یہ کہہ رہا ہو, ارے میں کسی کے چہرے پر کرارا تماچا مارنا چاہتا ہوں, اور اگر یہاں سے جواب نہیں دیا گیا تو پھر کہاں سے دیا جائے گا؟ علی کا یہ جملہ تاریخ میں پڑھو کہ جب بابا یہ کہہ رہا ہے, باپ یہ کہہ رہا ہے میری نظر میں حکومت کی قیمت پھٹی ہوئی نالین سے بھی کم ہے, تو تم اس کے بیٹے کے لیے لکھ رہے ہو کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. نہیں پہنچے آپ, مولا آپ کو آباد رکھے. وہ حسین کہ جو علی کا خون ہے, جس کے پہلو میں فاطمہ کا دل دھڑک رہا ہے, وہ حکومت کی لالچ میں نکلے گا؟ نہیں. اگر علی کا مطالعہ کر لیا تو یقین مانیے قوم کے نہیں پورے ملک کے حالات سدھر جائیں گے. ایک صلوات ان کے لیے پڑھ لیجئے کہ جو پہلو بدل رہے ہیں. ایک صلوات ان کے لیے پڑھیے جنہوں نے نہیں پڑھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا, کیا فرمایا؟
مولا نے فرمایا نہج البلاغہ سید رضی نے پہلے نمبر پر اسے جمع کیا، اور مولا درمیان خطبہ فرما رہے ہیں اول الدین معرفتہ، کہ صرف دین کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دین کی ابتدا، دین کا پہلا زینہ اور دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک تم دین کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، مولا فرما رہے ہیں دین کی معرفت۔ اچھا آج کل ہوتا کیا ہے، لٹھ مار اسلام قبول کیا جا رہا ہے، ہاں لٹھ مار مذہب کو قبول کروایا جا رہا ہے۔ اس کو ضرور آپ، اس لیے کہ آپ کا میٹر بھی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی میٹر ہو جائے، ہاں میں آسان لفظوں میں یہ بات کہہ دوں، آج کل لوگ، ایک صلوات پڑھیے کیونکہ پنکھے چل گئے، ایک صلوات سنیے، میں آپ کی خدمت میں عدالت مولا کائنات، ندیم بھائی وہیں سے سنیے اور دعا دے دیجئے گا کہ آج کل لوگ زبردستی لوگ کہہ رہے ہیں آپ مسلمان ہو جائیے، آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ میں کیسی بات کر رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، جو جس مذہب پر جی رہا ہے اس کو اس کا مذہب مبارک۔ آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہ پیغام بھی آج دینا ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور مسلمان کیا کر رہا ہے۔ نہیں پہنچے آپ، اس کی بھی وضاحت میں کروں گا تاکہ بات سب تک پہنچ جائے۔ اسلام یہ کبھی درس ہی نہیں دیتا کہ موسیٰ کا عصا اٹھا کر مارو اور زبردستی کلمہ پڑھواؤ، نہیں۔ اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو اس قانون کو سمجھو اور اسلام کے دائرے میں آؤ، ورنہ اسلام کسی مذہب کو برا کہنے کا حق بھی نہیں دیتا۔ بہت غور سے سنیے گا جہاں تک لے کر آیا ہوں۔ اور فلسفی آف اسلام کیا میرے مولا کی ذات ہے، اگر یہی سمجھ لیا جاتا تو آج زبردستی بازو پکڑ کے لوگوں سے نہیں کہا جاتا کہ آپ بھی ہمارے مذہب میں آ جائیے۔ سنیے فلسفی آف اسلام کیا ہے، دین پہنچانا ہے، بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ دین پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ اسد بھائی اگر منوانا ہوتا تو ایک محمد کافی تھا۔ کاش کہ میرا مجمع پہنچ جائے جہاں تک میں لے کر آ رہا ہوں، بہت سائیکولوجیکل بات ہے، منطق ہے۔ اگر منواتا ہوتا تو ایک محمد کافی تھا، اور ارے ایک محمد چھوڑیے، صرف موسیٰ کا عصا کافی تھا۔ ہاں اگر منوانا ہوتا تو صرف موسیٰ کا عصا کافی تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ دین زبردستی منوانا نہیں ہے، نہیں، بلکہ دین پہنچانا ہے۔ یہ لطف الہی ہے کہ کون کہاں سے کب کہاں آ جائے اور کس کا مقدر بدل جائے، اسی چیز کو علی نے سمجھایا۔ اور شاید ہو سکتا ہے کوئی نئی بات پڑھ جاؤں، ایران کے بغل میں پہلو میں ایک ملک ہے آذربائیجان، آپ سب جانتے ہوں گے ماشاءاللہ ہیں۔ اچھا یہ ہم نے پڑھا نہیں لیکن اپنے بزرگ علماء سے باقاعدہ اساتذہ سے سنا، اور ہمارے بزرگ اساتذہ نے اس واقعے کو بتایا، اور جو بڑا قیامت خیز واقعہ ہے، جو اس دیوار کے اس پار بیٹھے ہیں شاید ان تک بھی میرا میسج پہنچ جائے۔ آذربائیجان سے کچھ لوگ آئے اور علی کے پاس آ کر انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا۔ فلسفی آف اسلام سنیے دو جملوں میں جو علی نے بتائی، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا کہ یا علی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری اپنی زبان خطابت کی، علی نے کہا ہوگا موسٹ ویلکم، خوش آمدید، کیا اچھی بات ہے، کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، بس یہی تو پہنچانا ہے۔ فلسفی آف اسلام کو علی نے اس دو جملوں میں بتایا، کہا ایک شرط ہے۔ اسد بھائی میں اقامت والی داد چاہتا ہوں، دعا کے ذریعے ماشاءاللہ آپ بہت کرم فرمائیں، سلامت رہیے، ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی سے انہوں نے آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ہمارے ملک میں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اچھا جو پہنچ گئے انہوں نے کہا توبہ ہے، جو نہیں پہنچے ان بچوں کو بچا۔ ہمارے ملک میں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی
آپ کے سناٹے پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں. نہ میں علی کا جملہ پہنچا رہا ہوں جو ایک جملے میں پورے اسلام کی فلسفی کو علی نے بیان کر دیا. نہ جانے کتنے دفتروں پر حاوی پوری کائنات پر وزنی یہ ایک جملہ ہے جو علی نے ارشاد فرمایا. آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ خوش آمدید، موسٹ ویلکم. کس نے منع کیا؟ یہی تو کہا نا، کیونکہ خود کہا تھا کہ ہم آئے ہیں. تو علی کیوں منع کریں گے؟ علی کہیں گے بھائی آپ مہمان ہیں، ہم حق ادا کریں گے، آپ آئیے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے، کہ کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، اگر تھوڑی سی پینے کی میرے ساتھ رہیے، مولا کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. جملہ ایک ہے لیکن پورے اسلام کی فلسفی کو سمیٹے ہوئے. ارے میرے مولا قربان ہو جاؤں آپ کے جملے پر. کیا آپ نے وضاحت فرمائی، کیا فلسفہ پیش کیا. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی پینے کی اجازت دیں اور اپنی شرط والا اسلام چاہا، تو علی نے فوراً پلٹ کے کہا تم سے کس نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. جہاں تک میں لے کر صلوات پڑھیے محمد عالم. میں بہت غور سے سنیا. مولا نے فلسفی آف اسلام کو سمجھایا کہ دیکھو زبردستی ہم نہیں بلا رہے ہیں. اگر اس قانون کو سمجھ کر آ رہے ہو تو ہم تمہیں بھگائیں گے نہیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے. جو تمہیں پسند آئے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن جب فیصلہ خدا کرے گا تو اپنی عدالت کے تقاضے کو سامنے رکھ کے کرے گا. تو علی زبردستی نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر آؤ، لیکن تم اگر یہ چاہو کہ تمہاری شرطوں کا دین مل جائے، تمہاری شرطوں والا اسلام مل جائے، تو علی یہ قبول نہیں کرے گا. بالکل علی قبول نہیں کرے. مولا کائنات. بس آخری بات سن لیجئے، مجلس تمام کروں، ایک صلوات پڑھیے، وقت زیادہ ہو جائے گا. کیا واقعی وقت زیادہ ہو گیا کیا؟ اچھا نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک صلوات اس سے بہتر پڑھ دیجیے. بس یہ ہماری آخری بات سن لیجئے، ہم نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم معصومین کے اقوال کو پڑھیں. 1400 سال پہلے علی نے آپ کو تھرمامیٹر دیا، علی نے آپ کو پیمانہ دیا، آلہ دیا، ترازو دیا، میزان دیا، لیکن ہم نے اسے پسے پشت ڈال دیا. اور 1400 سال پہلے علی نے کلیہ دے دیا تھا کہ شخصیت کے معیار پہ حق کو نہ پرکھنا، حق کے معیار پہ شخصیت کو پرکھنا. کاش کہ میری یہ بات آپ تک پہنچا. مولا نے فرمایا 1400 سال پہلے علی نے یہ عدالتی جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، اور اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو ابھی خود تباہ ہو رہے ہیں، آنے والی نسلیں بھی تباہ ہوں گی. جب تک علی کی اور اولاد علی کی باتوں پر عمل نہیں ہوگا. مولا نے فرمایا شخصیت کو حق کے معیار پہ پرکھو، کبھی حق کو شخصیت کے معیار پہ نہ پرکھنا. اب دیکھیے متلے سے لے کے مختے تک ہیں، یعنی سنڈیلا سے لے کے نصیر آباد تک یہ جملہ میں روانہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچے. مولا نے فرمایا شخصیت کے معیار پہ حق کو نہ پرکھنا، حق کے معیار پہ شخصیت کو پرکھنا. لیکن دنیا کے مسلمانوں کو یہ بھی بتا دوں، یہ حدیث دنیا کے لیے ہے، علی کے لیے نہیں ہے. ہائے کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ حدیث اس خام خیالی میں نہ رہیے گا کہ آپ علی کو بھی حق کے معیار پہ پرکھیے. نہیں، بالکل غلط. اسی بائی پاس پہ تو تالا رسول نے لگا دیا تاکہ کود پھان کے آنے والے چور دروازے سے اندر نہ آ جائیں اور چوری کر کے لے جائیں. اسی لیے رسول نے پہلے ہی دروازوں پہ تالے لگا دیے. یہ حدیث پوری دنیا کے لیے ہے کہ ہر شخص کو حق کے معیار پہ پرکھو، لیکن یہ حدیث علی کے لیے نہیں ہے،
کیونکہ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا اے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حق کو ادھر ادھر موڑ دے کہ جدھر جدھر علی جائے. اب ضروری نہیں ہے کہ قرطاس صاحب اگر کہیں ہے تو حق بھی ہو, کوئی مولوی صاحب اگر کہیں ہے تو حق بھی ہو, کوئی مفتی صاحب, علامہ صاحب, ہاں علامۃ الدہر اگر کہیں پہ بیٹھے ہوں عالی جناب, کہ جن کی جناب عالی ہوتی ہے, جو بیٹھ جائے وہ عالی ہو جاتا ہے ان کے پہلو میں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالی جناب اور جناب جہاں بیٹھے ہوں وہاں پر حق بھی ہو. اے سلامہ آپ کے ثبوت پہ بولتا ہوا, ہاں ضروری نہیں ہے, لیکن ابو تراب, فلک جناب, عزت مآب علی ابن ابی طالب جہاں ہوں گے حق وہیں پر ہوگا. بس مجلس میں نے تمام کر دی, اس لیے کہ ہمارے دو برادر ہماری نظر میں اس وقت کچھ زیادہ محترم ہو گئے. یہ عدالت کا تقاضا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے, کیونکہ میں سب سے ملاقات میں نے نہیں کی ہے, یہ سب محترم ہیں, لیکن چونکہ ابھی تبادلہ خیال کیا, ہمارے منجل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دور سے آئے ہیں, وہ ساتھ میں الحمدللہ وہ بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ابھی بات ہو رہی تھی, تو ہوتے ہوتے اسی پر بات ہوئی کہ قوم کے کیا حالات ہو رہے ہیں. تو میں دو جملوں میں بتا دوں. پہلے تو معاشرہ, آپ کسی غیر مسلم سے پوچھئے کہ اسلام کیسا ہے, تو اگر ودوان ہوگا, اگر ودوان ہوگا, اگر پڑھا لکھا ہوگا, اگر عالم یعنی ان کے مذہب کا غیر مسلم پڑھا لکھا ہوگا, تو فوراً کہے گا اسلام بہت اچھا مذہب ہے. یہ شاید میں یہ بھی رائٹنگ کا جملہ دے رہا ہوں کہ جب غیر مسلم سے پوچھئے گا کہ اسلام کیسا ہے, نہیں تب دیکھیے, تو اگر کوئی بڑا پڑھا لکھا ہوگا تو وہ کہے گا, کیونکہ پڑھا لکھا ہے نا, کسی مذہب کا ہو, عالم تو ہے, عالم کی قدر ہوتی ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. دیکھیں یہ پیغام اپنے بچوں کو دے رہا ہوں, عالم کی قدر کی جاتی ہے چاہے وہ جس مذہب کا ہو. تو اگر کوئی غیر مسلم ہے لیکن اس مذہب کا کوئی عالم ہے, اس سے پوچھئے اسلام کیسا ہے, تو وہ کہے گا اسلام بہت اچھا مذہب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کو پڑھا ہے, اس لیے کہا کہ اسلام اچھا ہے. لیکن اسد بھائی فوراً پلٹ کے پوچھئے, بس الیکشن قریب نہ ہو, بڑی بات میں نے کہی ہے, ہاں الیکشن قریب نہ ہو, فوراً پلٹ کے پوچھئے مسلمان کیسا ہے. ندیم بھائی وہیں سے دعائیں دے دیجئے گا, مسلمان کیسا ہے, فوراً وہ منہ پھیر کے کہے گا صاحب اب اس کا جواب تو نہیں ہے. جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اہل بیت کے قانون کے اوپر عمل نہیں کیا. ہم نے سے مراد مسلمانوں نے وہ اسلام نہیں لیا کہ جو علی نے دیا, جو حسن نے دیا, جو حسین نے دیا, جو سجاد نے دیا, جو محمد باقر نے دیا. اسد بھائی سے لے کر ہمارے آخری فرد تک جملہ آپ کے حوالے. جانتے ہو کہ یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی کہ غیر مسلم کی نظر میں اسلام اچھا ہے, مسلمان خراب ہے. بات اتنی سی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جو اسلام میں ہے وہ مسلمان میں نہیں, جو مسلمان میں ہے وہ اسلام میں نہیں. کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. بھئی غلطی ہماری ہے, اسلام کی نہیں ہے, بلکہ ہم نے اپنی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا. ہم نے دوسروں کا حق مارا, ہم نے لوگوں پر ظلم کیا. رشتہ داری ہوتی تھی پھر بھی ارے جس نے پہلو میں جگہ دی اس کے دروازے کو گرا دیا گیا. بڑی بات کہہ رہا ہوں, میں مصائب تک نہیں آیا ہوں. آخری بات ضرور کروں گا ورنہ تشنگی رہ جائے گی, ایک پھانس رہ جائے گی. خدا کی قسم اسلام کو پہنچایا علی نے, اولاد علی نے, لیکن کربلا وہ مرکز ہے
کہ جہاں رشتے بھی پرکھے جاتے ہیں، جہاں سے علم کا سوتا پھوٹتا ہے، جہاں پر رشتوں کے رکھ رکھاؤ کی صلاحیت عطا ہوتی ہے، کربلا کو ٹھیک سے پڑھ لیا جائے تو بھائی بہن کا حق نہ مارے. میں کاش کہ بات واضح ہو جائے. باپ بیٹے کا حق نہ مارے، استاد اپنے شاگرد کا حق نہ مارے. لیکن آپ کو پتا ہے ہو کیا رہا ہے؟ بس 2 منٹ فضائل کے اور مجلس تمام. اس سے پہلے کہ لوگوں کو روح کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا خیال ہے مجھے ایک صلوات پڑھیے محمد والا. میرے خیال سے نماز کا وقت تو کرے. ہاں بہرحال مجھے تھوڑا سا جلدی آگے بڑھنا ہے، اور چونکہ وقت نہیں پتہ چلتا، اور اس وقت کہ جب وقت کے مالک کا ذکر ہو رہا ہو ہیں تو وقت اپنی اوقات میں رہتا ہے. اہل زبان کے لیے جملہ تھا، اوقات سے باہر نہیں جاتا. اب صاحب دیکھیے، زیغم صاحب کانپور سے آئے تھے، ہمارے سامنے بیٹھے تھے. جیسے ہی میں ممبر پہ بیٹھا وہ اٹھ کر باہر چلے گئے. پتہ نہیں کیوں گئے، تو میں نے سوچا کہ آ جائیں گے. خیر ابھی تک آئے نہیں ہیں، میری آواز ان تک پہنچ جائے گی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. یہ آخری بات اور مجلس تمام. اسد بھائی، اگر کربلا کو ٹھیک سے پڑھا گیا ہوتا تو کربلا وہ یونیورسٹی ہے، کربلا وہ مدرسہ ہے، کربلا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس نے بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا. ارے صاحب سنیے، کس سے کیسے بات کی جائے یہ کربلا نے بتایا. اور آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو اب تک آپ نے مصائب میں سنا تھا، اب اس ناچیز طالب علم سے ذرا فضائل کے رخ سے سن لیجئے. کربلا کو ذرا معرفت کا چشمہ لگا کے دیکھیے تو کہ کربلا گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے. کب وہ کیسے؟ کب 13 برس کے شہزادے سے، دیکھیں میں مصائب پہ نہیں ہوں، سنبھالیے گا اپنے آپ کو. بھئی آخری بات میں نے کہا 2 منٹ فضائل کے، اور اس کے بعد مجلس تمام ہے. میں کربلا تک جا رہا ہوں. جناب قاسم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیا ہے؟ تو کیا فرمایا جناب قاسم نے؟ کہا نہیں، شہد سے شیریں نہیں، شہد سے بہت زیادہ. مبالغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے، اور کہا مبالغے کے ساتھ صرف میٹھی نہیں، شہد سے بہت زیادہ میٹھی ہے. ایک سوال کر سکتا ہوں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال اس طالب علم کا، ضرب المثل کا قانون کیا ہے؟ مجھے بتائیے. جب مثال دی جاتی ہے تو اس کا قانون کیا ہے؟ مثال اس کی دی جاتی ہے جس کی زیادہ کمی ہو. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ جس کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہو اور جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو، مثال اس کی دی جاتی ہے. لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ 13 برس کے شہزادے نے جب جواب دیا تو دور دور تک شہد کا تصور ہی نہیں تھا. نہیں، میری محنت کا خون ہوگا تو مجھے افسوس ہوگا. جیسے اسد نصیر آبادی صاحب سماعت کے مقتل میں اپنے شیروں کی لاش کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ویسے ہی میں بھی سماعت کی مقتل میں اپنے نتیجے کی لاش کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے کہ نتیجہ شاید کچھ نئی بات ہو. ضرب المثل کا قانون یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو مثال اس کی دی جاتی ہے یا کمی ہو. تو دور دور تک کربلا میں شہد کا تصور نہیں تھا، لیکن 13 برس کے شہزادے نے کیا کہا کہ موت ہماری نظر میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ جملہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب پوتے کے جملے کو دادا کے جملے سے ملائیے گا. اے مولا آپ کو آباد رکھے، میں علی میں مجلس تمام کر رہا ہوں. جب پوتے کے جملے کو دادا کے جملے سے ملائیے گا. کب وہ کیسے؟ کہ کوفے کا بازار ہے، قمبر ساتھ میں ہے. ارے میرا محترم مجمع، قمبر ساتھ میں ہے. گفتگو کرنے کا سلیقہ دیکھیے کربلا نے کیسے سکھایا کہ کب کون سا جملہ استعمال کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ سوال کون کر رہا ہے اور کہاں پہ سوال ہو رہا ہے، تو جواب کیسے دیا جائے اور گفتگو کیسے کی جائے. ہر وقت زبان جو ہے چلانی نہیں چاہیے، پہلے 100 بار سوچئے اس کے بعد بولیے. ہاں تو کوفے کا بازار علی کے ساتھ قمبر ہے. علی نے 2 لباس خریدے. میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی مجھے دیکھ رہے ہیں.
اور آپ کے پیچھے جو نوجوان باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مجھے تو ان کی غربت پر بڑا ترس آ رہا ہے کہ میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. بڑا افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان پیچھے بات کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں. میں قیمتی بات آپ تک، میں اپنے والد کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ میں امت کے باپ کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں. تو اب پوری امت پر لازم ہے کہ امت کے باپ کا پیغام سنیں. علی نے 2 لباس خریدے. نوجوانوں سنو، تم میرا، ہمارے بزرگ، یعنی تم ہمارا بھوش ہو، ہمارا مستقبل ہو، ہمارے بازو ہو، تم ہماری جان ہو، ہماری زندگی ہو، ہماری روح ہو. اس لیے کہ تمہیں اب اس تہذیب کے قافلے کو آگے لے جانا ہے. جیسے ہی 2 لباس علی نے خریدے، ایک قیمتی تھا اور ایک معمولی. تو جو قیمتی تھا وہ قمر کو دے دیا. سننا غور سے، میں کربلا تک آ رہا ہوں. جو قیمتی تھا وہ قمر کو دے دیا، جو معمولی تھا وہ خود رکھ لیا. تو کیا ہوا؟ قمر نے وہ قیمتی لباس علی کو واپس کر کے کہا مولا یہ آپ پہنے، کیونکہ آپ مجمع کے درمیان خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان جاتے ہیں. تو جانتے ہیں علی نے کیا کہا؟ غلام ہے قمر. علی نے یہ نہیں کہا. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ اپنے خادم کے لیے کیا کہتے ہم؟ کہ شادی میں جانا ہے میرے عزیز کی، تو اس لباس میں نہ جانا کہ لوگ تمہیں نوکر سمجھیں. یہی تو کہتے نا، چھوٹی فکر ہے تو اتنا ہی سوچتے. لیکن سنیے علی نے کیا گفتگو کا ٹائٹل بدلا. علی نے یہ نہیں کہا قمر تم اس لیے پہنو تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ علی اپنے غلام کو کیسا کیسا لباس پہناتے ہیں معمولی سا. نہیں، ٹائٹل بدلا. کیا فرمایا؟ کہا قمر تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو. ارے کاش کہ میری بات پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم ذرا سا آپ غور فرمائیے. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم ہوتے تو کہتے کہ تم اس لیے پہن کے چلو تاکہ پارٹی اچھی ہے، پیسہ بہت ہے، بڑے بڑے ٹائی کوٹ پینٹ والے آئیں گے، تو ایسا نہ ہو تمہیں دیکھ کر نوکر سمجھیں. تو اپنی خدمت کو اور اپنی غلامی کو ہمارے قیمتی لباس سے چھپا لو. ہم ہوتے تو یہ کہتے، لیکن علی نے سلیقہ گفتگو سکھایا. علی نے یہ نہیں کہا اس لیے پہنو تاکہ دنیا تمہیں غلام نہ سمجھے، بلکہ علی نے ٹائٹل بدل دیا. علی نے کہا قمر تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو. جانتے ہیں کیوں کہا؟ جانتے ہیں کیوں کہا؟ کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ کسی کو 200 روپے کا لباس دیں اور اس کے ذہن میں شہنشاہی کا تصور ڈال دیں، ارے پیغام دے رہا ہوں، 200 روپے کا لباس خرید کے دیں لیکن اس کے ذہن میں شہنشاہی کا تصور ڈال دیں، یتیمی کا تصور مٹا دیں، تو جب وہ پہنے گا تو اپنی یتیمی کو نہیں یاد کرے گا، بلکہ جب پہنے گا تو یہ سوچ کر پہنے گا مجھے اس نے اس لیے 200 روپے کا لباس دیا کیونکہ وہ مجھے خوبصورت اور شہنشاہ سمجھتا تھا. ارے میرے سرکار، اور اگر کسی کو 2000 کا نہیں 2 لاکھ کا لباس دے دیجئے لیکن اس کے دماغ میں یتیمی کا اثر باقی رہے اور یہ کہہ کے دیجئے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم یتیم ہو، تو پھر وہ 2,200,000 روپے کے برابر بھی نہیں ہے. نہیں، اور یہ 200 روپے 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں. اگر آپ نے اس کی نیگیٹو تھنکنگ کو دور کر کے اس کے دماغ میں پازیٹیو بات ڈال دی. یہی کام علی نے کیا. کیا فرمایا؟ قمر تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو. اب قمر جب اس لباس کو پہنیں گے تو یہ سوچ کے پہنیں گے کہ مجھے اس نے جوان کہا ہے کہ جسے رسول نے خیبر میں مرد کہا تھا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جہاں تک میں لے کر آیا ہوں. بس مجلس تمام ہے. جسے رسول نے خیبر میں مرد کہا تھا. تو اب جب قمر پہن کے نکلیں گے تو نظریں نہیں جھکی ہوں گی. جب پہن کے نکلیں گے
تو سر اٹھا ہوگا، لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے کہ نظر جھکا کے چلیں گے، کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ دل میں اللہ کا خوف ہے، کوئی شرم نہیں محسوس کریں گے۔ یہی کام جو علی نے کیا وہی کربلا نے 13 برس کے پوتے نے کیا۔ وہاں علی نے ٹائٹل بدلا، یہاں قاسم نے ٹائٹل بدلا۔ کیوں بدلا جانتے ہو؟ کیونکہ ایک کمانڈر اپنے سولجر سے پوچھ رہا تھا، کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں جہاں تک میری بات پہنچائے، ایک کمانڈر اپنے سولجر سے پوچھ رہا تھا کہ تمہاری بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، میری نظر میں قیمتی ہے بھائی، اسی کے بعد مجلس مصائب کی طرف آ جائے گی، آخری بات ہے۔ ایک کمانڈر اسد بھائی اپنے سولجر سے پوچھ رہا تھا تم بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیا ہے؟ سولجر کو پتا تھا کہ سوال کرنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لشکر کا کمانڈر ہے۔ تو پھر سولجر نے بھی جواب وہ دیا کہ جو جواب دینے کا حق تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ہماری نظر میں موت پانی سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ یہ کہا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگر پانی کا استعمال مثال میں کر دیتے، اس لیے نہیں کیا تاکہ کمانڈر کو اس بات کا بھی احساس نہ ہو کہ کہیں پیاس کی وجہ سے لشکر کمزور تو نہیں پڑ رہا۔ ارے صلوات پر یہ محمد و آل محمد، یہ ہے کربلا اور یہ ہے تعلیمات آل محمد کہ جنہوں نے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس، ایصال الی المطلوب، کہ جب کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو پہنچانے والا بھی زندہ ہو اور جس تک پہنچائی جائے وہ بھی زندہ ہو۔ کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی ہے۔ نہ جانے یہاں پہ کتنے ہوں گے کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جا کے والدین کی قیمت ان سے پوچھئے کہ جن کے سروں پر والد اور والدہ کا سایہ نہیں۔ خدا کی قسم، جب ایک قیمتی چیز آپ سے الگ ہو جاتی ہے تب اس کی قیمت آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ اپنے بچوں سے کہوں گا کہ جب مجلسوں سے لوٹ کر گھر جایا کرو، اگر تمہاری والدہ حیات ہیں تو شکرانے کے طور پہ جھک کے سلام کیا کرو کہ تمہیں اپنی آغوش میں ایسے پالا کہ آج ذکر علی سن کر تمہارے چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ یہ ماں کی امانت داری ہے جو تمہارے مقدر میں عزاداری ہے، جو تمہارے مقدر میں عشق اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی، باپ سورج کے مانند بھی ہوتا ہے، باپ چاند کے مانند بھی ہوتا ہے۔ جب باپ محبت سے کلیجے سے لگا لے تو ایسا لگتا ہے کہ چاند کی چاندنی نے باہوں میں لے لیا، اور جب سورج کی طرح غضبناک ہوتا ہے تو وہ تربیت کی راہ ہوتی ہے کہ جب اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، اور اس تمازت میں بچہ تربیت پا رہا ہوتا ہے۔ جیسے موم پگھلنے لگتا ہے ویسے ہی بچے کا دل پگھلنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، باپ ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ۔ لیکن خدا کی قسم 40 دن گزر گئے، ایک جنازہ نکلا، جب جب نام لیا جا رہا ہے رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک جنازے کی یہ کیفیت ہے کہ ابھی تک آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ جانے عصر عاشور سید سجاد کا کیا عالم ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب اعضاء، خدا جانے عصر عاشور سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا جب ایک گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں گے۔ عزیزوں، رو لیجئے 2 جملے مصائب کے تاکہ گریہ فرمائیے اور ایصال ثواب ہو جائے۔ جب وہ وقت آیا جب سارے انصار شہید ہو گئے اور ہمارا اور آپ کا مولا میدان کربلا میں اکیلا بچا، اور مولا نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ خدا کی قسم، میر انیس نے کہا کہ کیا عالم غربت ہے، کیا عالم تنہائی ہے امام حسین پر،
اور یہ ایک مصرع کافی ہے کہ جو میر انیس نے کہا رحمت اللہ علیہ نے، خدا سخن نے کہا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ ارباب اعضاء اس مصرے کو سمجھ جائیے تو زندگی بھر اسی مصرے پہ گریا کیجئے گا۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ مولا حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، کہا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ یہ آواز علی اصغر کے کانوں سے جا کے ٹکرائی۔ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ارباب اعضاء جب آخری وقت آیا نا اور حسین آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئے، بس یہیں پہ مجلس تمام تو آئے، جیسے ہی حسین کی آہٹ کو سید سجاد نے محسوس کیا، آنکھیں بیٹے کی کھلی، کیا دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک باپ خون میں نہایا ہوا ہے۔ بیٹے نے روتے ہوئے کہا بابا یہ کیا عالم ہے، آئینہ آئینہ امی العباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، امام حسین نے کہا اے بیٹا سید سجاد کوئی نہ بچا، سب قتل ہو گئے راہ خدا میں، اب مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، ہمارے گھر سے انشاءاللہ بہت روئیے گا اگر آپ نے محسوس کیا، ہمارے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو ہم کسے یاد کرتے ہیں؟ جب کوئی آتا ہے گلے لگا کے مرحوم کو یاد کرتے ہیں۔ ایک جنازے کا غم اتنا ہوتا ہے کہ ہم 1 سال تک گلے لگا لگا کر اپنے مرحوم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن سوچئے وہ حسین کہ جو کڑیل جوان کا لاشا لا رہا ہو، وہ حسین کہ جو عبا کے دامن میں اپنے 13 برس کے گل بدن قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ رہا ہو، وہ حسین کہ جو عباس کے بریدہ بازو لا رہا ہو، اس کے دل میں کتنے غم ہوں گے۔ لیکن اللہ ارے حسین کی اپنے شیعوں سے محبت کسی کا تذکرہ نہ کیا، نہ اکبر کا کیا، نہ قاسم کا کیا، نہ عباس کا کیا، بلکہ سجاد سے کہا اے بیٹا سید سجاد جب لوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئے حسین کی پیاس کو یاد کریں، حسین نے عالم غربت میں تمہیں بہت یاد کیا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، تجھ کو رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہاء علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ صف ہستی سے دین کا کھلواڑ اور دین کا مذاق اڑانے والوں کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی ولایت علی اور عزاداری کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، ان تحریک چلانے والے محرکین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہر عزادار اور شریف خون کے دل کی آواز ہے، ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ جب ہمارا تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے تو ہمارا وجود گریا کرتا ہے۔ پروردگارہ یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے حقیقی آوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور محترم ممتاز علی رضوی ابن سید فیاض علی رضوی صاحب کی روح کو اصال فرمائیں بوسیلہ چہردہ معصومین علیہ السلام۔ دریا سے دل ہے در کرار نہ آیا ہے علم آیا ہے علم علمدار نایا۔
سوتا ہے کٹائے ہوئے شان لب دریا سوتا ہے کٹائے ہوئے شان لب دریا سقائے حرم شاہ کا غم خار نایا آیا ہے علمدار نایا جو شاہ کا بازو تھا جو زینب کا سہارا جو شاہ کا بازو تھا جو زینب کا سہارا دریا سے پلٹ کر وہ علمدار نایا آیا ہے علمدار نایا اب زینب مضطر کو اسیری کا یقین ہے اب زینب مضطر کو اسیری کا یقین ہے عباس سا جب غم و جرار نایا آیا ہے علمدار نایا زینب نے کہا لا شبیر پہ رو کر زینب نے کہا لا شبیر پہ رو کر بھیا یہ سفر ہم کو سزاوار نایا آیا ہے علمدار نایا شہماش کو علم لاتے ہیں دریا سے اٹھا کر شہماش کو علم لاتے ہیں دریا سے اٹھا کر لیکن وہ غلام شہ ابرار